بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قيل في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا مناجات شعبانیہ کے حوالے سے 8واں درس ہے اور اس فراز میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جو جملہ فرمایا وہ یہ ہے کہ الہی قد سترتا علی ذنوبا فی الدنیا، اے اللہ تو نے میرے دنیا میں گناہ چھپائے، عیبوں پہ پردہ ڈالا. وَأَنَا أَحْوَجُ إِلَىٰ سَتْرِهَا عَلَيَّ مِنْكَ فِي الْأُخْرَى، اور اے اللہ میں اس سے زیادہ محتاج ہوں کہ میرے گناہوں کو چھپانا قیامت کے دن. اذ لم تظہر ہا لأحد من عبادک الصالحین، جیسا کہ تو نے کسی بھی ایک کے سامنے میرے گناہوں کو ظاہر نہیں کیا، تو مجھے قیامت کے دن بھی رسوا نہ کرنا کہ جس دن ہر صورت انسان کا اعمال نامہ اس کے سامنے ظاہر ہوگا. تو اس فراز میں اور اس قسمت میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 2 نکات کی طرف متوجہ فرمایا. اور پہلا نکتہ کہ خداوند کریم ستار العیوب ہے، اور دوسرا نکتہ جو مہم ترین ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن گناہوں پر پردہ ڈالنا. یہ 2 نکات ہیں آج کی اس گفتگو میں کہ اللہ ساتر العیوب ہے، اور مہم ترین دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن خداوند کریم میرے گناہوں پر پردہ ڈالے. تو اللہ تعالیٰ کی جہاں باقی عنایات انسان پر جاری و ساری ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ کی ایک یہ بھی عنایت ہے اپنے بندوں پر کہ انسان کے گناہوں پر خداوند منان پردہ ڈالتا ہے. خداوند منان انسان کے گناہوں کو چھپاتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر ہر انسان کوئی بھی ہے ایک عزت بھی رکھتا ہے، آبرو بھی رکھتا ہے، خاندان کی حد تک ہو یا محلے کی حد تک ہو یا دوستوں کی حد تک ہو. تو وہ جو معاشرے میں انسان کو عزت ملتی ہے وہ انسان مقروض ہے اپنے خداوند کریم کا کہ جس اللہ نے اس کے گناہوں کو چھپا کر اسے اس معاشرے میں ذلیل نہیں کیا. ورنہ اگر خداوند منان انسان کے گناہوں کو واضح کر دیتا، مشہور کر دیتا، تو شاید انسان کبھی بھی عزت کی زندگی نہ گزار سکتا.
انسان ذلیل اور رسوا ہوتا۔ مثلا اس کے اپنے بچے اس سے نفرت کرتے جب اپنے والد کے گناہوں کو دیکھتے، اگر محلے والے گناہوں کو دیکھ لیتے تو وہ محلے سے نکال دیتے، اگر دوست انسان کے گناہوں کو دیکھ لیتے تو دوستی چھوڑ دیتے، اگر والدین کو پتہ چل جاتا تو والدین اسے آگ کر دیتے۔ تو یہ اللہ کا انسان مکروز ہے کہ جس اللہ نے انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی ایک عنایت ہے انسان پر کہ اللہ ساتر العیوب ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں سے خداوند منان کی اس صفت کی طرف زیادہ متوجہ کیا گیا ہے کہ خداوند منان کی یہ صفت کون سی کہ اللہ ساتر العیوب ہے، اللہ گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے۔ دعائے ابو حمزہ صومالی میں بڑے عظیم جملے ہیں میرے مولا اور آقا کے۔ معصوم فرماتے ہیں آئے رب جللنی بسترک، کہ آئے میرے پروردگار میرے گناہوں پر پردہ ڈالنا۔ فَلَوِ اطَّلَعَ الْيَوْمَ عَلَى ذَنْبِي غَيْرُكَ مَا فَعَلْتُ، آئے اللہ اگر تیرے علاوہ میرے گناہوں کا کسی اور کو پتہ چلتا، بندے کو پتہ چلتا تو میں یقیناً دوبارہ وہ گناہ نہ کرتا، بندے کے ڈر سے میں دوبارہ وہ گناہ نہ کرتا۔ وَلَوْ خِفْتُ تَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ، اور اگر مجھے یہ خوف ہوتا کہ اس گناہ کی سزا مجھے بہت جلدی ملے گی تو لاجتنبت، تو میں اس سے اجتناب کرتا، میں دوبارہ وہ گناہ نہ کرتا۔ یعنی اگر بندہ میرے گناہوں کو دیکھتا تو یقیناً میں دوبارہ اس گناہ کو نہ کرتا تاکہ بندوں کے سامنے رسوا نہ ہو۔ لیکن آگے مولا فرماتے ہیں لا لأنک احون الناظرین، آئے اللہ یہ بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ میں نے تجھے ناظرین میں سے کوئی پست پایا کہ تو نہیں دیکھنے والا، نہیں، آئے اللہ تو بھی دیکھنے والا ہے، لیکن وَأَخَوْفَ الْمُعَطَّلِئِينَ، اور یہ بھی نہیں ہے کہ میں تجھے خفیف پاؤں کہ تجھے میرے گناہوں کی اطلاع نہیں ہے، سب کچھ ہے، تو دیکھتا بھی ہے، تجھے اطلاع بھی ہے، لیکن میں پھر بھی گناہ کیوں کرتا ہوں؟ آئے اللہ لِأَنَّكَ یا رب خیر الساترین، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آئے اللہ تو گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے، صرف تیری رحمت کی امید ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دوبارہ گناہ کر لیتا ہے، ورنہ اگر بندے کی حالت یہ ہوتی کہ بندے گناہ دیکھتے تو بندہ کبھی دوبارہ گناہ نہ کرتا۔ تو یہ ہے کہ ہمارے اللہ کو کون ہے؟ خدا ساتر العیوب ہے، خداوند کریم انسان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے گناہوں کو بار بار کرتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ دعائے صحیفہ سجادیہ کی 16 نمبر دعا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ خداوند منان کون ہے۔ میرے چوتھے آقا امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یا الہی فلک الحمد، آئے اللہ تیری ذات کا حمد ہے، تیرا شکر ہے۔ فَكَمْ مِنْ عَائِبَةٍ سَتَرْتَهَا عَلَيَّ وَلَمْ تَفْضَحْنِي، کہ میرے کتنے عیب ہیں کہ جن کو تیری ذات نے چھپایا ہے اور لوگوں میں مجھے رسوا نہیں فرمایا، کتنے عیب ہیں۔ وَكَمْ مِنْ ذَنْبٍ غَطَّيْتَهُ عَلَيَّ فَلَمْ تَشْهَرْنِي، اور کتنے میرے ایسے گناہ ہیں کہ جن پر تو نے پردہ ڈالا اور ان کو مشہور نہیں ہونے دیا، یعنی ان گناہوں کو لوگوں تک نہیں جانے دیا، ان کو تو نے چھپا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَكَمْ مِنْ شَائِبَةٍ أَلْمَمْتُ بِهَا فَلَمْ تَهْتِكَ عَنِّي سِتْرَهَا، اے میرا اللہ میری کتنی گناہن، کتنی برائیاں انسان کی ایسی ہیں
کہ جن کو تو جانتا ہے لیکن پھر بھی تو نے اسے چھپا رکھا ہے، اسے لوگوں میں تشہیر نہیں ہونے دیا۔ تو اللہ فقط خود ساتر العیوب نہیں ہے، بلکہ خداوند منان فرماتا ہے کہ جہاں میں ساتر العیوب ہوں وہاں میں اپنے بندوں کو حکم دیتا ہوں کہ میرے بندوں کے عیب پر بھی پردہ ڈالیں، میرے بندوں کے عیب کو لوگوں کے سامنے ذکر نہ کریں۔ مومن کا مومن پر حق ہے، روایت میں ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی مومن کے 70 تک گناہ دیکھے